کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی عظیم ہستی بھی تشریف لائی جن کی پیدائش کے وقت رحمتوں کے دروازے کھل گئے، جن کے بارے میں پیدائش سے پہلے ہی بزرگوں نے خوشخبری دی تھی اور جن کی ولادت کے ساتھ ہی ایک عجیب روحانی معجزہ ظاہر ہوا۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا ایمان افروز واقعہ، جسے سن کر آپ کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ایران کے مشہور شہر ایران میں رمضان المبارک کی پہلی رات 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا خاندان نہایت نیک، پرہیزگار اور علم و تقویٰ والا تھا۔ آپ کے والد حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم ولی اللہ تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ روایت میں آتا ہے کہ جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے شکل میں تھے تو اسی وقت سے آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں تھیں۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں نے ایک عجیب بات محسوس کی۔ رمضان المبارک کے دنوں میں یہ نومولود بچہ دن کے وقت دودھ نہیں پیتا تھا۔ آپ کی والدہ حیران تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ دن بھر دودھ کیوں نہیں پیتا، مگر جیسے ہی افطار کا وقت ہوتا تو آپ دودھ ہی پی لیتے۔ لوگ اس بات پر حیرت میں پڑ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے آپ کو رمضان کا بچہ بھی کہا جانے لگا۔ ایک سال رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آ رہا تھا اور لوگ پریشان تھے کہ روزہ رکھا جائے یا نہیں۔ تب کسی نے مشورہ دیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ سے پوچھا جائے کہ آج بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں۔ جب معلوم ہوا کہ آپ نے دن کے وقت دودھ نہیں پیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی اور ہر شخص حیران تھا کہ ایک نومولود بچے میں اللہ تعالیٰ نے کیسی روحانی شان رکھی۔ بزرگان دین بیان کرتے ہیں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے وقت گھر میں عجیب نور پھیل گیا، ماحول میں سکون اور رحمت محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کی والدہ فرمایا کرتی تھی کہ انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے فرشتے گھر کے ارد گرد موجود ہوں۔ یہ اس عظیم ہستی کی شان تھی جو آگے چل کر پوری دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلانے والی تھی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے سچائی، عبادت اور نیکی کی طرف مائل تھے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ جب آپ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد روانہ ہوئے تو آپ کے والد نے نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹ لیا۔ جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے تو آپ نے سچ سچ بتا دیا کہ میرے کپڑوں میں 40 اشرفیاں سلی ہوئی ہیں۔ ڈاکو حیران رہ گئے اور ان کے سردار نے پوچھا کہ تم نے سچ کیوں بولا؟ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اپنی والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار رو پڑا اور اسی وقت توبہ کر لی۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا میں غوث اعظم، پیرانِ پیر اور دستگیر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ لاکھوں مسلمان آج بھی آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سچائی اور نیکی کا درس دیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی کرو اور اللہ کی محبت خود آ جائے گی۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بچپن ہی سے خاص مقام عطا فرماتا ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ کی پوری زندگی ایمان، سچائی، عبادت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم
का रोशन नमूना थी। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह जब जवानी की उम्र को पहुँचे तो आपके दिल में इल्म दीन हासिल करने का बेहद शौक़ पैदा हुआ। इस ज़माने में बगदाद शरीफ इल्म मार्फत का सबसे बड़ा मरकज़ समझा जाता था। दुनिया भर से तलबा वहाँ इल्म हासिल करने आए थे। एक दिन आपने अपनी वालिदा की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, अम्मी जान, मेरा दिल चाहता है कि मैं बगदाद जाकर दीन हासिल कर लूँ और अल्लाह की दीन की खिदमत करूँ। ये सुनकर आपकी वालिदा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आपने इकलौते बेटे थे, मगर वो चाहती थी क्योंकि आप इनके इकलौते बेटे थे, मगर वो जानती थी कि ये आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह ताला का महबूब बंदा है। रवायतों में आता है कि रवानगी से पहले आपकी वालिदा ने 40 अशरफी आपके कपड़ों में सी दिए और नसीहत करते हुए फरमाया, बेटा, ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबत क्यों न आ जाए। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने वादा किया कि हमेशा सच बोलेंगे। फिर आप बगदाद जाने वाले काफ़िले के साथ रवाना हो गए। रास्ता बहुत ख़तरनाक था। जंगलात, पहाड़ और डाकुओं के हमलों का खौफ हर तरफ मौजूद रहता था। चंद दिन के सफ़र के बाद अचानक एक मकाम पर डाकुओं ने काफ़िले पर हमला कर दिया। हर तरफ चीखो पुकार मच गई। डाकू लोगों का सामान लूटने लगे। इसी वक्त एक डाकू गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और तंज़ के अंदाज़ में पूछा, लड़के, आज तेरे पास भी कुछ माल है? आपने निहायत सुकून से फरमाया, हाँ, मेरे कपड़े में 40 अशरफियाँ सिली हुई हैं। डाकुओं ने समझा शायद ये बच्चा मजाक कर रहा है, मगर जब इसने कपड़े चेक किए तो वाकई अशरफियाँ मौजूद थीं। वो हैरान रह गया और फ़ौरन अपने सरदार के पास ले गया। डाकुओं के सरदार ने गुस्से से पूछा, तुमने सच क्यों बताया? तुम झूठ बोल सकते थे। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इंतहाई अदब से जवाब दिया, मैंने अपनी वालिदा से वादा किया था कि कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मैं अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकता। ये अल्फाज सुनकर डाकुओं के सरदार के दिल पर अजीब असर हुआ। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो रोते हुए बोला, ए जवान, तुम अपनी माँ से किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते और हम बरसों से अल्लाह से किए हुए वादे तोड़े आ रहे हैं। ये कहकर वो अपने साथियों समेत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर पड़ा और सच्ची तौबा कर ली। कहा जाता है कि इसी वाक़ये के बाद बहुत से डाकू नेक और परहेज़गार बन गए। जब गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ पहुँचे तो आपने इल्म दीन हासिल करने में ख़ुद को मुकम्मल तौर पर वक्फ़ कर दिया। आप दिन रात कुरान और हदीस, फ़िक़्ह और तफ़सीर का इल्म हासिल करते रहे। इस ज़माने के बड़े बड़े इल्म आपकी ज़हानत और तक़वा देखकर हैरान रह जाते थे, मगर इल्म हासिल करने के बावजूद आपके दिल में आजिज़ी और खौफ़ खुदा हमेशा कायम रहा।